13 کے انتخابات تحریک انصاف کس نشان پہ لڑی؟ بیٹ۔ 2018 کا الیکشن ہم کس نشان پہ لڑے؟ بیٹ۔ آج ہم تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ بلے کا۔ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے۔ اب اس کو اگر ابہام میں ڈالا ہوا ہے، میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ بھی ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اور علی ظفر صاحب نے غالباً منگل کو وہاں پیش بھی ہونا ہے ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے۔ یہ شعیب صاحب بالکل جواب دیں گے اور بہتر جواب دے دیں گے مجھ سے، کیونکہ قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آئین کہتا ہے آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے، اور اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز الیکشنز ہوں گے، اور یہ اس دوران اس مدت میں یعنی 90 ڈیز میں ہی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا۔ اور جو شاہ صاحب نے واضح کر دیا، سپریم کورٹ میں خواجہ آصف جو سابق ڈیفنس منسٹر تھے، جو سپریم کورٹ میں گئے تھے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے، سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹڈ ججمنٹ میں 2013 CMR 1205 میں یہ واضح کیا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا، پروموشن بھی نہیں کر سکتا، ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس ایک کام کے، اس اوریجنل پیریڈ میں فیسیلیٹیٹ کرے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ جس دن یہ مدت ختم ہوگی تو یہ بھی اگر یہ آگے چلتے ہیں تو یہ محسن نقوی کی طرح یا KPK کے چیف منسٹر کی طرح یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہو جائیں گے، کیونکہ آئین صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، شاہ صاحب نے بڑا واضح آپ کو کر دیا، مردم شماری کا یا ڈیلیمیٹیشن کا کنسپٹ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیکل 51 کے تحت اکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں، ان حلقہ بندیوں کی نومنکلیچر کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ کتنے حلقے کہاں کہاں دینے ہیں، اور اس کی پورے فگر کو چینج کرنا ہوتا ہے، وچ کین اونلی بی پاسبل تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور اگر جسے یہ سنسیئر تھے 30 اپریل کو لاسٹ ڈیٹ تھی اور مئی میں یہ فائنلائز ہو گیا، مئی جون جولائی اگست تک یہ انتظار کرتے رہے، 4 دن پہلے یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا اور PTI کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فار دیٹ پرپز انہوں نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے 4 دن پہلے تاکہ الیکشن کا التوا ہو جائے، اور اس دوران اگر ان کو یقین ہوتا تو آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم یہ بالکل ختم کرتے اپنا اور 60 دن میں الیکشن کراتے، لیکن انہوں نے صرف اس لیے نہیں کرایا، ایک تو 3 دن پہلے ڈیزالو کرتے ہیں اور 4 دن پہلے وہ صرف اس لیے یہ سینسس کا فیصلہ کراتے ہیں، اور سینسس میں جو ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دے کین ناٹ ڈیسائیڈ دی ایشو آن دی بیسس آف پنجاب اینڈ KPK، کیونکہ آئین کی روح یہ ہے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ پالیسی ڈیسیجنز دے سکتے ہیں، جو الیکٹڈ نہیں ہوگا وہ کوئی پالیسی ڈیسیجنز نہیں دے سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ بھی اور آئین کا تقاضا بھی، اگر وہ اس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ کمپوزیشن انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے تو لہٰذا CCI کا وہ فیصلہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے الیکشن کا التوا ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور ہم سپریم کورٹ میں جانے کا جس طرح آپ ریگولیٹ کر لیں، آپ نے کہا PDM کے حوالے سے، جو PDM اور اس کی جو جماعتیں انہوں نے سینسس کے حوالے سے جو کچھ کیا، کچھ ایسا ہی نہیں نظر آ رہا؟ خود قتل کر کے آپ اب اوروں سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہوا، کہ خود ہی CCI میں منظوری دیتے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو صورتحال کرنٹ ہے، جو آپ نے کارکنان کی تذکرہ کیا، سندھ ہاؤس سے لے کے یہاں پر پریس کانفرنس، گرفتاریاں، سب کچھ ایک بیٹ کے نشان کے لیے ہی تو کر رہے ہیں کہ وہ بیٹ کا نشان نہ آئے پولنگ کے ڈے کے اوپر، تو آپ ہی پیچھے ہٹیاں ساری قوم کو عذاب میں ڈالا۔ دیکھیے، بیٹ کا نشان ہمارا حق ہے، بیٹ کا نشان ہماری پہچان ہے۔ 2013 کے انتخابات تحریک انصاف کس نشان پہ لڑی؟ بیٹ۔ 2018 کا الیکشن ہم کس نشان پہ لڑے؟ بیٹ۔ آج ہم تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ بلے کا۔ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے،
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान देता है। अब उसको अगर अभाम में डाला हुआ है, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस पे भी हमारा मसला इलेक्शन कमीशन के सामने है और अली ज़फ़र साहब ने गालिबन मंगल को वहाँ पेश भी होना है हमारा मौक़िफ़ पेश करने के लिए। देखिए, बल्ले से ना घबराएं। अगर आप समझते हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी थी इन 16 माह में और लोग बहुत मुतमईन हैं क्योंकि पेट्रोल जो है वो ख़ासा सस्ता हो गया है और हर तबका उससे मुतमईन है, जो बिजली के बिल पिछले महीने आए थे वो तसल्ली बख्श थे और इस महीने जो आने वाले हैं दिल थाम के बैठिए के आने वाले हैं। आप समझते हैं कि मुल्क में जो माशी इक़दामात आपके थे उनको लोगों ने सराहा है, तो फिर आपको घबराहट किस बात की। तहरीक इंसाफ तो बकौल आपके मईशत को बिगाड़ गई थी और आपकी एक तजर्बाकार टीम ने उसको आके सुधार दिया। तो जब आपने सुधार दिया, आपने तारीख़ी इक़दामात उठाए, आपने इनकलाबी इक़दामात उठाए, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए कि आप लोगों का सामना करें। और तहरीक इंसाफ कमाल है, जो उसका बानी है वो जेल में भी है, निशान से भी कांपे टाक रही हैं। तो खुदा के लिए हिम्मत कीजिए। सर ये बताइएगा कल मंसूर पश्तीन के धरने में फौज के खिलाफ GHQ के खिलाफ नारेबाजी हुई है सर, तो आप क्या समझते हैं उनकी गिरफ्तारी कब आ रही है, जिस तरह दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ के साथ जो किया जा रहा है? इसका नोटिस मुझे लेना चाहिए। सर आप क्या समझते हैं गिरफ्तारी अर्ज ये है, देखिए मैं समझता हूँ और मेरा ये मौक़िफ़ है, जब आप मुल्क की मकबूल तरीन क़यादत को लोगों की नज़रों से ओझल करेंगे, जब आप एक वफाकी जमात को कुचलने की कोशिश करेंगे, तो जगह रेडिकल फोर्सेस लेंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसे संजीदगी से लेना चाहिए।